یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ آئیے اب اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ خستہ جاں، کمزور، ضعیف، لاغر، نحیف۔ حق مغفرت کرے، یہ کسی کے مرنے پر دعا کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ حق سے مراد خدا، مغفرت معاف کرنا، گناہوں کا معاف کرنا۔ حق مغفرت کرے یعنی خدا گناہوں کو معاف کرے۔ عجب، عجیب۔ غالب نے یہ شعر اس انداز سے کہا ہے کہ شعر پڑھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب کو موت آئی بھی تو کسی صحرا یا ویرانے میں، اور پھر اتفاقاً کوئی جاننے والا اس طرف آ نکلا، اور جیسے ہی اس کی نظر اسد یعنی غالب کی بے کفن لاش پر پڑی تو بے اختیار اس کی زبان سے جاری ہو گیا، یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ آزاد مرد، یہ اس شعر کی جان ہے، اور اسی کی رعایت سے لاش کو بے کفن کہا ہے۔ یعنی اسد جو ہے وہ مزاجن اور طبیعتاً ایک آزاد شخص تھا، اور وہ زندگی کی رنگینیوں، مال و اسباب اور غرضے کے ہر قسم کی قید و بند سے آزاد تھا۔ اور دیکھو کیسا آزاد تھا کہ مرنے کے بعد اس کے جسم پر کفن بھی نہیں ہے، یعنی اس کی لاش بھی کفن سے آزاد پڑی ہے۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ حق مغفرت کرے یعنی خدا اس کی مغفرت کرے، خدا مغفرت کرے ایسے آزاد شخص کی، کیونکہ ایسے آزاد شخص جو ہیں وہ دنیا سے کچھ لے کر نہیں جاتے بلکہ دنیا کو کچھ دے کر ہی جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو شخص مرتے وقت کفن ساتھ لے کر نہیں گیا وہ اور دنیا سے کیا لے کر گیا ہوگا۔ اس شعر میں اسد جو ہے، اسد خستہ جاں، اسد جو ہے وہ غالب کا نام ہے۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ بیگ تھا۔ غالب نے جب شاعری شروع کی تو اسد کو بطور تخلص جو ہے وہ اپنایا، پھر بعد میں غالب نے اس تخلص کو ترک کر دیا اور غالب جو ہے اس کو مستقل طور پر اپنا تخلص بنایا۔ غالب کا وہ تمام کلام جس میں اسد بطور تخلص استعمال ہوا ہے وہ کلام زیادہ تر غالب کی اوائل عمری کا کلام ہے۔ اگر آپ کو اس شعر کی تشریح پسند آئی ہے اور آپ مکمل غزل کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ضیاء ادب یوٹیوب چینل یا ضیاء ادب فیس بک پیج پر مل جائے گی۔ لنکس جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔